بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم زمین پر پہلا قدم کی دوسری قسط کا آغاز کریں گے۔ جن بھائیوں نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو پہلی قسط کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سب وہاں سے جا کر پہلی قسط کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 1 منٹ ابو، اسما ساتھ والے کمرے سے بول اٹھی۔ ہاں کہو ابو، پہلے ہمیں یہ تو بتائیے کہ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ بتا رہا ہوں بھائی، فکر نہ کریں، زاہد صاحب بولے۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر ان کی آواز گونجی، وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ کیا یہ کہا اس نے؟ حیرت ہے، حسن بول اٹھا۔ ہاں بالکل، یہ ساری کہانی قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا چچا جان؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا؟ سعد نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اوہ اوہ، یعنی اسے مہلت مل گئی؟ سب بچے ایک ساتھ چلا اٹھے۔ ہاں، اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کرنے لگیں گے، میں حرام چیز کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور رکھوں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے، البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوارے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے، جنت سے انہیں دور کر دے۔ اف مالک بچوں کے منہ سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ابا جان؟ حسن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ کیا مطلب چچا جان؟ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور حکمت تھی، اس حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اٹھاتے، گھومتے پھرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے، سجدہ کرتے، اسی کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے۔ جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہ جاتے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو خوش دیکھتا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے، بری طرح تلملانے لگتا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، آخر رہ نہ سکا۔ ایک دن دونوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا، تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پرلطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا، وہ اس درخت کا پھل ہے، تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا اور اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے، ہمیں معلوم نہیں۔ ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ سنتے ہی حسن بول اٹھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ ہاں بالکل، خیر آگے سنیں۔ زاہد صاحب بولے، سب بچے پوری دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے چوک ہو گئی۔ اوہ اوہ، یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ بس اللہ کو یہی منظور تھا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، جنت میں آرام ہی آرام تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ انہیں اس سزا کا خوف بھی محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیا اور اس کے حضور دعا کی، اے اللہ ہم سے بھول ہوئی تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔